بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال سب کی بقا کا ہے، اہل شہر اٹھو، امیر شہر سے مانگو جواب سڑکوں پر۔ ہر ایک نسل کے بچوں کو پڑھنے پڑتے ہیں نصاب زیست کی تو ایک بار سڑکوں پر۔ حضور ذل الہی سے عرض کر دیجئے کہ اب کے مرتبہ عزت مآب سڑکوں پر، اور ایک صاحب تردید معتبر ہوگا جب اہل دل کو ملیں گے خطاب سڑکوں پر۔ ہم ان کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھیں گے، ہم ان کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھیں گے جو لوگ جیل رہے ہیں عذاب سڑکوں پر۔ میرے پاکستان کو رجیم چینج آپریشن کے بعد جتنا جبر ظلم ہوا، ہمارے کارکنان سے لے کر قیادت تک ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالے گئے، ہمارے لیڈر کو پابند سیاست کیا گیا، ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا گیا۔ لیکن عمران خان ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جواب دیتے تھے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب میری قوم فیصلہ کرے گی، جب الیکشن کا دن آئے گا تو ان کی تمام تدبیریں، سازشیں اور ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سب خاک میں مل جائیں گے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی، وہ تاریخ جو کبھی اس سے پہلے اس دھرتی نے دیکھی نہیں تھی۔ کبھی یہاں کے تجزیہ نگاروں نے، یہاں کے طاقت ور جو خود کو کہتے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہی جبر کا سلسلہ کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، لاقانونیت عروج پر، آئین پامال کیا گیا، آئین کو روتا گیا، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، منتخب اراکین اسمبلیوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے، جو بھی امن کی بات کرتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جو بھی سوال ان سے پوچھتا ہے اس کو باغی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس سب کے جواب میں جب فیصلہ عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہے، پہلے تو عدالتوں کو کنٹرول کر رہے، جب اس کی آئینی ترمیم آپ نے دیکھا، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ بھی آ جائے تو اس کو بھی نہیں مانا جاتا، اور آج بھی ہزاروں کارکنان بشمول ہماری قیادت کے ناحق پابند سلاسل ہے۔ اس سب کا جواب ہمیں 24 تاریخ کو دینا ہے۔ میرے پاکستانیوں، خوددار پاکستانیوں، غیرت مند پاکستان، عمران خان نے جیسے کہا کہ مجھے اپنے قوم پر یقین ہے، اعتماد ہے، مجھے فخر ہے اپنی قوم پہ کہ جب بھی میں نے ان کو بلایا ہوا ہے انہوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایک دفعہ پھر 24 تاریخ کو اتوار کے روز عمران خان نے آپ کو آواز دی ہے، عمران خان نے اپنی قوم کو پکارا ہے، تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں، پوری پاکستانی قوم کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کو، فیملیز کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو دعوت دی ہے کہ 24 تاریخ کو انصاف کے لیے انقلاب انشاءاللہ آئے گا۔ ڈی چوک آپ سب نے پہنچنا ہے، آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم ثابت کرے گی کہ ہم پاکستان کی شہری اس کے مالک ہیں، اور ہم یہاں پہ حقیقی آزادی کی جدوجہد نصیب جاری رکھیں گے، بلکہ 24 تاریخ کو فیصلہ ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدلے گا، پاکستان کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، چند ہدایات یا گزارشات پرسوں کے لیے کہ ایک تو میں اپنی اوورسیز پاکستانیوں سے اور تحریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں ایڈوانس بکنگ ہو گئی تھی، گاڑیاں تقریباً ختم ہو گئی ہے، کافی علاقوں سے ہمیں یہ کہا رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی، تو میں اپنی اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ اتوار کو پوری دنیا میں تو احتجاج کرنا ہی ہے، لیکن جب آپ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دیں تو ان کو یہ بھی اپیل کیجیے کہ اتوار کے روز آپ کے شہر میں جہاں سے قافلہ نکلے گا، آپ کے گھر میں اگر گاڑی موجود ہے تو آپ وہاں پہ بھیجیے، جتنی زیادہ لوگ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کارکن کے گھر میں اگر دوسری گاڑی کھڑی ہے اور وہ قافلے میں کسی کوسٹ وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنی گاڑی وہاں پہ لے کے آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکنان کو ہم وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکیں۔ دوسرا، میرے پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ انٹرنیٹ بند کر دیں، تمام نیٹ ورک بند ہو جائے، کسی سے رابطے آپ کے نہ ہو، میڈیا کنٹرول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک واٹس ایپ میسج جاتا ہے ان کو اور جو وہ کہتے ہیں یہ چلا دیتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی پروپیگنڈے میں آپ نے نہیں آنا۔ 24 تاریخ کو ہر حال میں ڈی چوک آپ نے پہنچنا ہے، آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے خود کو پہنچانا ہے وہاں پہ، کوئی پروپیگنڈا ہو، کوئی جعلی خبر ہو، کوئی مذاکرات ہے، ڈیل ہے، ملاقاتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں، آپ نے فوکس رکھتے اور آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ سب سے اہم چیز اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کی کسی رہنما یا کسی تحریک انصاف کے کارکن یا کسی ایک پارٹی کا یہ احتجاج نہیں ہو رہا، یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے، اور بلایا کس نے ہے آپ کو؟ عمران خان نے۔ تو فیصلوں کا اختیار ایک فرد کے پاس ہے، اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے پاکستانی قوم کی خاطر،
تو عمران خان کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے پرامن طریقے سے، اس طرح کے اتحاد کا درس آپ نے دینا ہے پاکستان کے پرچم کے ساتھ۔ چوتھی چیز کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انچین جنریشن کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے یہاں پہ روز لاشیں اٹھ رہی ہے، اور جو آواز اٹھاتے ہیں ان کو انتشاری دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ سب نے اس دفعہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ آپ جب نکلیں گے تو ہر قافلے میں امن کا سفید جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر سفید رومال ہو یا خواتین کا سفید دوپٹہ ہو یا کوئی سفید چادر آپ کے پاس ہو تو آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ اس مرتبہ لے کے آنا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ اگر ہم یہ چوک جب پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تو وہاں پہ اگر قیام طویل ہوتا ہے تو سب اپنے پاس جب بھی بیگ اپنا لے کے آئے تو اس میں گرم جیکٹ رکھے، اپنی لیے کھانے پینے کی کوئی بسکٹ، کوئی چنا وغیرہ اپنے ساتھ رکھے، پانی رکھے، تاکہ وہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت اگر ہو تو آپ کے پاس یہ چیزیں پہلے سے اویلیبل ہو۔ اس کے ساتھ عمران خان نے تمام اراکین اسمبلی منتخب اراکین عہدیداروں کو ہر تاثیر و تنظیم کے ان کو ہدایت دی ہے کہ اگر بھی چوک میں قیام طویل ہوتا ہے تو ہر حلقے کا الگ ایک کیمپ لگے گا، تو وہاں پہ فارم 45 کے منتخب اراکین اسمبلی میں بیٹھیں گے اور ان کے ووٹر جنہوں نے عمران خان کے انتخابی نشان پہ ان کو جتوایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کارکنان بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں اور اتفاق اتحاد اور آرگنائز طریقے سے بیٹھنے میں بھی وہاں پہ مدد ملے گی۔ پھر ایک اور چیز کہ ہر قافلہ اور ٹیم جب نکلے تو اپنے پاس ایک سپیکر ضرور رکھے، کیونکہ اگر مرکزی سپیکر خراب ہو جاتا ہے تو آپ تک آواز نہیں پہنچتی، تو یوتھ ونگ کے ہمارے لڑکے فرنٹ پہ ہوں گے، آئی ایس ایف کے لڑکے فرنٹ پہ ہوں گے، وہ آپ کے مختلف قافلوں تک پیغام رسانی کا کردار ضرور ادا کریں گے، لیکن آپ اپنے جو کارکنان آپ کے ساتھ ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ضرور مائکرو فون یا اسپیکر اپنے پاس رکھیے گا۔ اسلام آباد اور پنڈی شہروں کے لیے عمران خان کا پیغام ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری راہ کی ہے، آپ نے ہمیشہ اس طرح کی 10 اپریل کی رات آپ نکلے تھے فاطمہ جناح پارک میں، ٹی چوک پہنچے تھے، اسی طرح پنڈی کے شہری جو نکلے تھے، آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے اور آئین و قانون کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ تو جو قافلے پاکستان بھر سے آ رہے ہیں آپ نے نہ صرف وہاں پہ ان کا عظیم الشان استقبال کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنی فیملیز کے ساتھ اس دن کو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ جس طرح 8 فروری کو تمام بیرونی اور اندرونی طاقت ہے، تمام مافیا، تمام میڈیا چینلز، ان کو پاکستانی قوم نے شکست دی تھی کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ اور آج جو جبر اور ظلم کی فضا ہے تو یہاں پہ سانس لینا محال ہو چکا ہے، جو روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، جو روزانہ لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ یہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، مینڈیٹ چوری کر کے، ملک کے ساتھ غداری کر کے، آئین توڑ کے، قانون توڑ کے، اس سب لوگ کے اندر گھس کے لوگوں کو اغوا کر کے یہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم سب نے بتانا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے پاکستان کا پرچم، امن کا پرچم اپنے بچوں، اپنے فیملی، بزرگوں سب نے نکلنا ہے، اسلام آباد کے شہر میں سب کا استقبال بھی کرنا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ پورا پاکستان آئے گا، لیکن آپ نے لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے، کسی کا کسی انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ویسے بھی بہت زیادہ نکل رہے ہیں۔ اس طرح میں نے کہا کہ KPK میں تو یہاں پہ گاڑیاں بھی کافی جگہوں پہ ختم ہو گئی ہے، تو آپ سب نے نکلنا ہے۔ نماز پر پختنوں کے میں کہ پختنوں نے بیا بدا میرا گئی تھا کم ظلم میں عمران خان کا منہ بان نم کڑا ہے تاسو بھی نم کوي تاسو بیا ہمیشہ نم کڑا ہے ټول براوزي او خاص کر پنڈی اسلام آباد سنجانی جی کا ٹیم کے پنڈی کے زمونږ خواوشا رسول پختانه نظام او تاکي کو مومندان ټیم کی پاجوډیان ټیم کی تیروجان دی تا زمونږ خټک دی نو اسوسه قوم ورته مروت چې کوم دی په بنی کاله کې په دغه طرفونو کې ډېر زیات دی په بارکو کې ډېر دي زمونږ سوره قوم دي هغه ټول د ځاپل کوم کافریان دي کشمیریان دي تیسو زید ټول ځاپل کوم چې تاسو کم موجود دي ولا پختونخوا ان شاء الله موضوع په اسلام آباد پنډي کې ټول موجود دي په هغه ورځ باندې د چوک په ځان رسوي او ان شاء الله موږ پاکستان کې موږ په خپل پاک مقرره کړی دا دا کوم ظلم چې زموږ سره روان هغه پنجاب کو نه راځي نور له حقوق نه ولیدو پاکستان کې په لوی سکه دا ظلم نه پکار کا پنجاب کې لکه پختونخوا کې لکه پسین کې لکه په دګر بلوچستان کې دا نه پکار د دې خلاف راوځي الله تعالی یو همیشه خوشاله ساتي پاکستان زندہ